بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں میسیجز کی صورت میں، لائک کی صورت میں، شیئرنگ کی صورت میں، کامنٹس کی صورت میں، بہت نوازش، بہت شکریہ، اور اس کو جاری رکھیں۔ اور ابھی تک بھی اگر جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، کامنٹ نہیں کیا، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ یہ ایک ایسی بیلنس آواز ہے جو کسی ایک طرف جس کا جھکاؤ نہیں ہے، اور جو جس کی شکل دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جناب فلاں کو فرشتہ بنانا ہے اور فلاں کو شیطان ہی بنا کے اٹھنا ہے۔ انسان لوگوں کو صرف انسانوں کے پیمانے پہ پرکھنا ہے اور انسان ہی رہنے دینا ہے، اور انسانوں کے بارے میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور جس انسان میں جتنی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں بیان کریں گے، جو خامیاں ہیں وہ خامیاں بیان کریں گے۔ آج ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب آپ لوگوں سے کہ آپ کومنٹس میں اس کے جواب دیں اور بتائیں ہمیں، اور بہت سارے لوگ بھی اس سوال جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے کہ نہیں کم ہوئی۔ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں، ایک سال سوا سال سے ایک کام شروع ہوا، پہلے 14 مہینے ایک حکومت درمیان میں رہی، پھر اس کے بعد درمیان میں ایک اور ابھی اس حکومت کو گئے ہوئے ابھی ایک نئی حکومت کو آئے ہوئے بھی کافی سارا مہینے گزر گئے ہیں۔ تو یہ 1.5-2 سال کے عرصے میں جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ پہلا حصہ وہ کہ حکومت سے گرنے کے فوری بعد وہ زمان پارک میں قیام پذیر تھے، کبھی بنی گالہ میں بھی آتے رہے درمیان میں، اور وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ جلسے کر رہے تھے، وہ اپنے لوگوں سے مل ملا رہے تھے، اور زمان پارک کے باہر بے تحاشا ایک لوگوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ تو ایک ان کا وہ ٹینیور ہے۔ دوسرا ٹینیور وہ ہے کہ جب وہ ایک عدالت میں پیشی کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے، تو ان دونوں واقعات کے درمیان یہ چیزیں یہ تو ہیں بظاہر، ان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی ایکسیس صرف وکلاء تک رہ گئی، یا اپنی فیملی تک، مسز تک، بہنوں تک، یا چند ایک مخصوص لوگوں تک رہ گئی۔ پبلک کے ساتھ ان کا وہ رابطہ اور وہ بات ختم ہو گئی، اور وہ بیانیاں بھی جو ڈائریکٹ ان کی اپنی گفتگو کی صورت میں آتا تھا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ ڈی ایچ اے، اسلام آباد پنڈی والے ڈی ایچ اے میں بھی اور باقی مختلف جگہوں پہ بھی ریلیاں دیکھیں، بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، اور ہم نے لوگوں کو بڑے جذباتی انداز میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر اسی جذباتی پن اور اسی محبت کا ایک ہم نے دیکھا کہ جب محبت اندھی ہو جائے اور آگے بڑھتی ہے تو 9 مئی والا واقعہ پیش آیا، اگرچہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں، اس کو مختلف انداز میں، کچھ پرانی کوئی ویڈیوز بھی سامنے آئیں، کچھ لوگوں کے اترتے ہوئے، کچھ آگے پیچھے ٹرکوں سے اترتے ہوئے کچھ لوگ، اور یہ وہ اور سوالات اٹھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال حادثہ تو ہوا، کور کمانڈر ہاؤس بھی چلا، اور یہ جی ایچ کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اور مطلب ہماری اہم چیزیں جو ہماری علامت تھیں، ہماری فتوحات کی علامت تھی، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یقیناً یہ کوئی اس کی کون شخص اس کی تعریف کر سکتا ہے، اور جو بھی شخص اس ملک کے اندر رہتا ہے وہ اس کو، اور ملک سے باہر بھی جو پاکستانی ہے اس کو، اس پہ ظاہر بہت سارے اعتراضات ہیں، سوالات ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک یہ واقعہ ہے، اس کے بعد پھر ایک مقدمات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور پہلے بھی کچھ مقدمات جو تھے، عریمہ خان کے اوپر بھی وہ سلائی مشینوں والا معاملہ اور یہ وہ، اور باقی اس کے بعد یہ سائفر کیس بھی آ گیا، سیکرٹ ایکٹ کیس بھی آ گیا، اور بھی بہت سارے معاملات، چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ عدالتوں کا چلا جا رہا ہے، اب عدالتوں کا ٹرائل جیل کے اندر ہوگا کہ باہر ہوگا، کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اور جب تک جو اب تک ہوا ہے وہ سارا ختم، اور پھر الف سے شروع، یہ بھی ساری باتیں۔ لیکن سوال وہ ہے کہ کیا عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے، یا بس وہیں کھڑی ہے؟ یہ سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان گفتگو کرتے تھے، اب بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہم اگر دیکھیں اور باقی چینلز پہ بھی دیکھیں، خیر باقی چینل پہ بھی تو پابندی لگا دی گئی ہے پاکستان میں، کیونکہ میڈیا بالکل آزاد ہے، اور بہت زیادہ آزادی کی وجہ سے وہ پھر ان کو کہا گیا ہے کہ خبردار آپ نے نام نہیں لینا، اور چیئرمین پی ٹی آئی کہنا ہے، اور وہ بھی کسی کاغذی کارروائی میں، آرڈر میں نہیں، بائی آرڈر نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں، لیکن یہ ایک
ایک صدری علم جو ہوتا ہے نا، نسلوں سے سینہ بسینہ چلتا ہے، تو اس علم کے تقاضوں میں وہ کہا گیا کہ آپ نے نام نہیں لینا، اور وہ کیونکہ میڈیا آزاد ہے تو اس لیے میڈیا عمران خان کا نام نہیں لیتا۔ اسی طرح پہلے نواز شریف کے بارے میں بھی یہ دیکھتے رہتے کہ ان کا نام بھی درمیان میں لینا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر وہ ایم کیو ایم والا جو ہے وہ کیا نام ہے، الطاف خیر، اس کے تو کارنام میں کچھ اور طرح کے، تو اس کا نام بھی جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ خیر یہ اور بات ہے۔ آڈیو ریکارڈنگز آئیں اور بڑی بڑی بیہودہ آڈیو ریکارڈنگز، خواتین پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں، اور وہ ایسی آڈیوز جو میں تو بہرحال اس کا ذکر زیادہ کھول کے نہیں کر سکتا، بہت زیادہ لوگوں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں سب نے سنی ہوئی ہیں۔ پھر آڈیوز کے علاوہ کچھ فیملیز کی آڈیو آئیں، بشرا بی بی کی آڈیوز آئیں، اور بشرا بی بی کبھی طارق رحیم سے بات کر رہی ہیں، کبھی زلفی بخاری سے بات کر رہی ہیں، کبھی وہ دوسرا وہ جو لڑکا تھا ان کا جس کا انٹرویو بھی بعد میں کروا لیا گیا ہے، وہ شاہ کیا نام ہے، بنیگالہ کا سیکورٹی چیف، اس سے کبھی بات کر رہی ہیں، اسے ڈانٹ رہی ہیں یہ چیزیں کہ تم ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ ہو یا کسی اور ڈیوٹی پہ ہو، اور ہماری چیزوں کی لسٹ ہے کہ کس کو فراہم کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، وہ ساری چیزیں، ابھی وہ انٹرویو بھی ہوگی، یہ چیزیں بھی سامنے آ گئیں۔ اب ریحام خان تو خیر پہلے ہی تھی، وہ تو پٹ گیا، وہ پٹا ہوا مورا تھا، ابھی یہ دوسری وہ پانی زئی آ گئی جناب، انہوں نے کتاب بتائی، اور وہ بھی بتایا کہ کتاب بڑے عرصہ پہلے کی لکھی ہوئی تھی، اور ابھی جو ہے وہ کتاب کو لانچ کیا گیا، اس کتاب کی لانچنگ میں بڑے بڑے قداور لوگوں کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے۔ اچھا یہ بھی سلسلہ ہوا، پھر اس کے اوپر بھی تو یہ ساری باتیں ایک طرف کردار کشی والی بات ہے، یا باقی ایک بندے کا کردار غلط آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کردار ایسا ہے، کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ سننے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے عمران خان سے محبت کرنے والے، کچھ لوگ ہوں گے عمران خان سے نفرت کرنے والے، کچھ لوگ ہوں گے جن کو نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، وہ بیلنس ہیں میری طرح، ان کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ اپنی تقریروں میں تو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ میں اس ملک کو بڑا اچھا اور زبردست ملک بناؤں گا، وہ تو کہتے تھے کہ یہاں نظام انصاف ہوگا، وہ تو کہتے تھے کہ یہاں نیا پاکستان بنے گا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ برابر جو ہے وہ سب لوگوں کو مواقع ملیں گے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم اتنے گھر بنا سکیں گے، یہ ساری چیزیں وہ میں سیاسی معاملات کی یا کرٹیسزم والی بات نہیں کر رہا میں، ویسے جو ان کے بعد ایک تھیم تھا ان کا، تو لیکن جب اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب نہیں، وہ تو ریاست مدینہ کی بات تو کرتے تھے، لیکن وہ تو بڑے خوفناک قسم کے ویمنائزر تھے، ان کے تو قریب جو عورت آئی ہے انہوں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ پھر ریحام خان کی کتاب کو لے لیں تو جناب وہ تو ہومو سیکسول بھی تھے، وہ تو انہوں نے تو مردوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ پھر اب جو ایک نئی لانچنگ ہوئی ہے وہ تو کہتی ہے وہ اینیمل سیکس بھی اور کتیا کا ذکر بھی آ گیا۔ کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ سچی باتیں ہیں یا ایک شخص کی کردار کشی ہے یا الزام تراشی ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بہت زیادہ الزامات کا سلسلہ تو ہمارے ہاں لگا رہتا ہے، ہم نے اپنے ہیروز کو ہمیشہ جو ہے بدنام کیا ہے، ہم نے ہیرو بننے نہیں دیا کوئی، ہم پہلے کوشش کرتے ہیں، لانچنگ کرتے ہیں، ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس ہیرو کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضیاء الحق کے زمانے میں بے نظیر بھٹو جو ایک شہید کی بیٹی تھیں اور ایک ایسے وزیر اعظم کی بیٹی تھیں، اور جن کا ایک سلسلہ تھا کہ وہ شخص جس نے اپنا کچھ ملک کا کچھ حصہ آزاد کروایا، جس نے 90,000 سے زیادہ فوجی اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو آزاد کروا کے جو شخص لے کے آیا، اور پھر اس نے بڑا ایک مطلب ہے کہ جنگی پاکستان، انڈیا نے بڑے چیخیں پکاری ہوئی تھی پاکستان کو جنگی جرائم کی عدالت میں لے کے جانا ہے، ڈرامے بازی بکواس جو اس طرح وہ بھی سلسلہ کرتے ہیں ایسا، وہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہر چیز سے بچو کے شملہ معاہدہ یہ وہ، اس ملک کو ایک ٹوٹے ہوئے دلوں والے لوگوں کو ایک امید تھی اور پاکستان کو اٹھایا بٹھایا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی پتہ چلا کہ وہ تو اس کے یہ نقص ہیں۔ ایک پتہ ہے آپ کو کرتاس ابیض، وائٹ پیپر کا اردو ترجمہ ہے کرتاس ابیض۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک وائٹ پیپر شائع ہوا، اور وہ وائٹ پیپر جو ہے اس میں وہ الزام تھے ذوالفقار علی بھٹو پر کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ پھر اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، جس کو اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا اگر میں قتل کر دیا گیا۔ وہ کتاب بہت عرصہ بین رہی، پھر وہ کتاب چھپ بھی گئی اور ہر جگہ پہ موجود بھی ہے۔ تو وہ کرتاس ابیض بھی پڑھنے والی ہے جو وائٹ پیپر ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو الزامات ہیں، اور جواب بھی پڑھنے والا ہے۔ اگر ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انہی دنوں میں نواز شریف کی لانچنگ کی گئی. نواز شریف اپنے ذوالفقار اس کو کیا کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کو اپنا کیا روحانی باپ کہتے تھے. 17 کو ان کی برسی کے موقع پہ لازمی جایا کرتے تھے, اعجاز الحق کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے. ان کی تقریریں آن دا ریکارڈ ہیں کہ وہ ضیاء الحق کے بھی ان کو آگے لے کے چلیں گے. ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا, ان کو بنایا جا رہا تھا, بڑھایا جا رہا تھا, ان کو ہیرو بنایا جا رہا تھا. اور اس کے مقابلے میں وہ بے نظیر بھٹو کو ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جا رہا تھا. چلنے نہیں دیا گیا. پہلے مہینے ٹوٹل 18 مہینے بے نظیر کی پہلی حکومت اس اور وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف. اور یہاں سے اتنے عجیب کھچ مچائی ہوئی تھی انہوں نے. بے نظیر ایون لاہور گئیں تو نواز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے نہیں آئے. پروٹوکول کا تقاضا تھا لیکن نہیں. اور اسی طرح اس زمانے میں شیخ رشید نے بے نظیر کے اوپر اسمبلی میں بیٹھ کے بیہودہ گفتگو کی. ایک وقت تھا اور ایک یہ ساری چیزیں, اور ایک شخص کو لانچ کیا جا رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ یہی شخص جو ہے اس کا یہ پتہ چلا یہ غدار ہے, یہ مودی کا یار ہے, یہ ملک کا سیکورٹی رسک. بے نظیر تو سیکورٹی رسک قرار ہی دی گئی. پھر اس کے بارے میں کہا گیا. اب پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا آدمی ہے اور یہ سارے معاملات سے باعزت بری بھی ہو رہا ہے, ملک کو یہی بچا رہا ہے, ہوپ آف پاکستان یہی ہے, پاکستان کا نصیب یہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چیزیں بدلتی رہیں. اسی طرح پھر عمران خان کے حوالے سے بھی یہی 25 سال ایک نسل کے دماغ میں ڈالا گیا کہ عمران خان ہیرو ہیں, عمران خان ہی امید ہیں, عمران خان ہی اچھے ہیں, وہی ملک کو چلا سکتے ہیں, وہی سارا کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اتنے برے ہیں, اتنے بد کردار ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے جیسا ایک عام آدمی یا آپ ایک شہری جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, پہلے والی بات ٹھیک تھی یا ابھی والی بات ٹھیک ہے, پہلے والی بات غلط تھی یا ابھی والی بات غلط ہے. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میں بھی سمجھیے کنفیوز ہی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پہلے والی باتیں ٹھیک تھیں یا ابھی والی باتیں ٹھیک ہیں؟ نواز شریف کے لیے پہلے والی بات, بہت پہلے والی بات, پھر درمیان والی بات اور آج والی بات. بے نظیر بھٹو کے لیے پہلے والی بات اور بعد والی بات. عمران خان کے لیے پہلے والی بات اور آج والی بات. ان ساری صورتحال کے باوجود, اس طرح کی گفتگو کے باوجود, ان طرح کی آڈیوز کے باوجود, عدالتی مقدمات کے باوجود جو کہ مسلسل ایک تسلسل سے چلتے رہتے ہیں لیڈرز کے خلاف, کیا عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں؟ اور ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون, لوگ کہہ رہے ہیں پوسٹ پون. ہم تو یہاں کہہ چکے ہیں کہ تو خیر اپنی جان کی امان پاتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ پیمرا بتائے جس نے کہا ہے کہ الیکشن ہوگی. خبردار کسی نے ایسی کوئی بات کی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور کل الیکشن کمیشن نے پیمرا سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جناب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے, یہ ہے وہ ہے, پوسٹ پون ہے, ایسی ویسی بات, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ان خبروں کا اسکرپٹ بھی منگوا لیا گیا ہے. تو بہرحال اگر ہوں گے الیکشن تو اگر یہ ہمیشہ ہے, اگر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوگا, اور اگر نہیں ہوتے تو کیا پھر یہی بات تو نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کے غبارے سے ہوا نہیں نکل سکی؟ تو یہ آپ جواب دیجیے گا. اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیے, لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے, فالو نہیں کیا تو فالو کیجیے, کامنٹ کیجیے, دوستوں کو بھی بتائیے, اور تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے. علی رضا الفی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.